اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ. سفر ہدایت میں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع کچھ ایسا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے ستون کے ایک بڑے خاص بڑے اہم ستون کے ارد گرد گھومتا ہے. کسی بھی معاشرے کے کسی بھی سوسائٹی کے چند ستون ہوتے ہیں جس میں آج کے دور میں 21ویں صدی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل میڈیا بھی ہے. نشر و اشاعت کے طریقے ہیں، پھر چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، پھر چاہے وہ ویژول میڈیا ہو، چاہے آڈیو کا میڈیا ہو، ہمارے پاس نشر و اشاعت کے بے تحاشا طریقے ہیں. اور جب ہم ان میڈیمز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں قواعد و ضوابط کا خیال بھی رکھنا ہے، نہ صرف میڈیا کی جانب سے، اداروں کی جانب سے، بلکہ ہماری جانب سے بھی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تنقید کا پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے. تو کچھ آج میڈیا کی ذمہ داریاں اور میڈیا کے رول کے حوالے سے گفتگو ہوگی. شریک گفتگو رہیں گے آپ کے پسندیدہ جانے مانے اسکالر، دانشور اور تدریس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے پروفیسر خالد ظہیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. خالد صاحب، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی ذمہ داریاں. ہمارے معاشرے پر کس طرح سے میڈیا اثر انداز ہو رہا ہے. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جھوٹے کے لیے یہ نشانی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دے اور آگے پہنچاتا رہے. اس بات کو اگر ہم اس رخ سے دیکھیں کہ دور حاضر میں ہمارے میڈیا پہ جہاں پر ذمہ دارانہ طریقے سے رپورٹنگ ہوتی ہے وہیں پر غیر ذمہ دارانہ طریقے کی رپورٹنگ بھی میں نے آپ نے دیکھی ہے. سینسیشن کے نام پہ، ٹی آر پی بلڈنگ کے نام پر، ریٹنگز کے لیے بہت سارے جتن کیے جاتے ہیں. یہاں پر میڈیا کے اس کام کو، اس غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کو یا موجودہ دور کے رپورٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بالکل موضوع صحیح حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، اور قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیت بھی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، کہیں مبادا تم کسی قوم پر اقدام کرو اور بعد میں تمہیں احساس ہو اور تم نادم ہو. ہم نے اگر کسی کو انفارم کرنا ہے اور وہ ہمارا پروفیشن ہے تو یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس پروفیشن کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ ہماری انفارمیشن ہمارے اپنے اطمینان کی حد تک صحیح ہے. اگر ہم جان بوجھ کر کوئی غلط انفارمیشن دے رہے ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی زیادتی، گناہ ہے جس کے لیے انسان اللہ کے یہاں جواب دہ ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا ظاہر ہے کہ وہ ایک ناقابل معافی جرم ہے. لیکن یہ بھی ایک جرم ہے کہ آپ بس کیجولی ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ایک بات کو کہیں سے آپ نے لیا اور آپ نے دوسری طرف پہنچا دیا. لوگوں کی بڑی تعداد کو آپ نے ایک ایسی بات بتائی کہ جس کے بارے میں آپ خود بھی ابھی مطمئن نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جہاں ایک جانب بہت اہم رول ادا کرتا ہے اور بڑی مفید ایک خدمت کر رہا ہے، وہاں اس کی بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ انفارم کرے تو صحیح انفارمیشن کو آگے پہنچائے. اور ایک اور بات، صرف صحیح انفارمیشن ہی کافی نہیں ہے، انداز بھی صحیح ہونا چاہیے. میں اپنے ٹیلی ویژن چینلز میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو نہ جانے کیوں ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے، ان کے چہرے سے نفرت پھوٹ رہی ہے، کبھی ان کے اندر کوئی نرمی نہیں پائی جاتی. ہماری نوجوان نسل اس میڈیا کو دیکھ رہی ہے اور وہ اس سے سیکھتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں. ہم کیا اپنی نوجوان نسل کو بدتمیز بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب دوسروں سے گفتگو کریں تو وہ دوسروں پر صرف الزامات کی بوچھاڑ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانب انفارمیشن جو ہم آگے کنوے کر رہے ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے، اور دوسری جانب انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، ہمارے رہنما، ہمارے ہادی، ان کے چہرے پر تو ہر وقت نرمی اور مسکراہٹ ہوتی تھی. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ویسا نہیں تو اس سے قریب کا ہم کوئی رویہ اختیار کریں. ایک زمانے میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جب ہوتی تھی تو سب سے زیادہ کمی ایک آزاد میڈیا کی محسوس ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ
سچ بات کہنے کا نہ ہم کو اجازت دی جاتی ہے، نہ ہم کو اتنا اسپیس دیا جاتا ہے، اور بے شمار اس طرح کی شکایتیں ہوتی تھیں. اب جب میڈیا واقعی میں ہر طرح سے آزاد ہو چکا ہے تو لوگوں کو یہاں پر بھی شکایتیں ہیں کہ یہ کس طرح کی آزادی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر مختلف شعبہ جات زندگی کے علاوہ میڈیا پر بھی اچھا خاصا کنٹرول دیکھا ہے ہم نے، چاہے وہ کتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہوں. اگر ہمارے ہاں بھی میڈیا پر کسی حد تک قدغن لگائی جائے یا کچھ کنٹرول کیا جائے تو کیا اس میں کوئی برائی ہوگی؟ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، لیکن جو آپ نے بات کی میں اس پہ بھی ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہماری جو سب سے ریسنٹ ڈکٹیٹرشپ ہے، موجودہ میڈیا کی آزادی تو وہیں سے شروع ہوئی. جی ہمارے پچھلے جمہوری دور میں تو میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اسی آزادی کے نتیجے میں شاید وہ ڈکٹیٹرشپ ختم بھی ہوئی. بالکل. اور جو بھی تنقید ہوتی ہے آزاد میڈیا میں، ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو خیر کا پہلو ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنی بات کو بیان کرنے میں آزاد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے سامنے معاشرے کی، حکمرانوں کی، اداروں کی خامیاں، کمزوریاں نہیں آئیں گی. لیکن جہاں یہ آزادی ایک نعمت ہے، ظاہر ہے کہ وہیں اس نعمت کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو کہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنقید کرتے ہوئے ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے، ملک کی سالمیت اور ملک کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہ ہو، کوئی ایسی انفارمیشن ریلیز نہ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا ملک اس سے نقصان سے دوچار ہوگا. ہم کوئی ایسی چیز نہ دکھائیں کہ جس سے مثال کے طور پر بچوں کا جو اس کے بارے میں رد عمل ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو. مغرب میں انہوں نے مختلف تجربات سے گزر کے یہ طے کیا ہے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ میڈیا کی آزادی جہاں ایک جانب ایک نعمت ہے، وہاں اس کو بہرحال ایک خاص حد تک کنٹرولڈ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ تجربے کا جو ان کا نچوڑ ہے یہ بہت اچھا ہے، اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی اسی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. یعنی کہ کسی حد تک کہ قدغن یا تھوڑا سا کنٹرول میرے خیال سے احساس ذمہ داری کو جگہ بھی سکتا ہے ہماری میڈیا. آپ اگر مجھے کنٹرول نہیں کریں گے تو میں بے لگام ہو جاؤں گا. اس لیے میرے اوپر کنٹرول ہی مجھ کو احساس ذمہ داری کو کے ساتھ گفتگو کرنے پر مائل کرے گا. ٹھیک، احساس ذمہ داری کی ہم لوگ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے کہ کس طرح سے دور حاضر میں میڈیا پہ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. ہم بھی اسی میڈیا کا حصہ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو خود ہی ٹھیک کر لیں. گفتگو جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، موجودہ دور میں آزادی صحافت کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، میڈیا کی آزادی کو لے کر بہت گفتگو ہوتی ہے. آج اسی کے حوالے سے ہم بھی کچھ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر خالد ظہیر صاحب. آزاد صحافت کی ہم نے بات کی ہے، اور فی الحال ہمارے قوم، ہمارے ملک کے حوالے سے ہم موجودہ صحافت اور ذمہ داریاں کیا ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ ہماری قوم، ہمارا ملک اس وقت ڈیولپنگ سٹیجز میں ہے، تو اس وقت میڈیا کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ محض ایک شک کی بنیاد پہ یا کسی خبر کی بنیاد پہ ایک آدمی کے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شرابی تھا، ٹریس پاس کیا. ماڈرن زبان میں اگر آپ کہیں، اس کی دیوار یا اس کی حدود، اس کے گھر کی حدود میں آپ پہنچ گئے. تو اس آدمی نے قرآن پاک کی ان آیات کا تذکرہ کیا، تلاوت کی، جو کہ چادر اور چہار دیواری کے حوالے سے تھیں، اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے. اس بات کو آج اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، پرائیویسی کی بات اور تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میڈیا کے کچھ پروگرامز، کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں جو کہ چادر اور چہار دیواری کے جو اصول ہیں ان کو پس پش ڈال کر صرف پروگرامز برائے پروگرامز کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بڑا خطرناک رجحان ہے، اس لیے کہ دیکھیے، ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو ڈھکی چھپی رہتی ہے، مخفی ہو، اور وہ سامنے منظر عام پہ نہیں آتی. جی، اس کا ڈھکا چھپا رہنا ہی ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، آپ کسی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں اور اس کو اس برائی سے روکیں. بہت زیادہ آپ کو تشویش ہے
تو آپ ان اتھارٹیز کو رپورٹ کریں کہ جو اس برائی کو روکنے کا اختیار رکھتے ہیں. اچھا. آپ منظر عام پر اس کو لائیں اور آپ ایک ایسی عدالت قائم کریں کہ جس میں بچہ اس کرائم کو دیکھ رہا ہے کہ جو ابھی ثابت بھی نہیں ہوا. اس کے بڑے دور رس خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے یہ فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتا اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. یہ آپ کو معلوم ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں، معاشرے میں اس کو مشہور کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اس سے برائی پھیلتی ہے. ایک شریف النفس انسان وہ بدنام ہوتا ہے اور پھر برائی عام ہوتی ہے. اس کی گفتگو، اس کے بارے میں تذکرہ لوگ بے تکلف کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ نے جو ایک فطری حجاب، شرم و حیا رکاوٹ رکھی ہے وہ کمزور پڑتی ہے اور پھر برائی پھیلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض چینلز میں یہ جو رجحان ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ گھروں کے اندر جا کے اور بعض لوگوں سے، خواتین سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے تئیں ان کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. میں حیران ہوں کہ اگر وہ کرتے ہیں تو کوئی ان کا نوٹس کیوں نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں پھر بہت برائیاں پھیلنے کا خدشہ. تو یعنی معاشرے کی غلطیوں کو سدھارنے کے نام پر بھی یہ بات جائز نہیں میڈیا کے لیے؟ ہرگز نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے اور ہر کام کے کرنے کا ایک سلیقہ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ ان حدود سے تجاوز کریں گے تو آپ تو اپنے خیال میں کسی برائی کو روکنے کے لیے لوگوں کو انفارم کر رہے ہوں گے، لیکن آپ نادانی میں اس برائی کو اور پھیلانے کا باعث بنیں گے. ٹھیک. یہاں پر ایک سوال اور نکلتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پھر اگر برے کو برا نہ کہیں، برے کو برا نہ دکھائیں تو پھر غلطی کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی کی نشاندہی کرتے کرتے کام میں اتنی مداخلت ہو جاتی ہے میڈیا کی جانب سے، اگر ایسا صحیح ہو تو، کہ کام میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. یہاں پر کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک معاملہ ہے کہ آپ نے کہیں کوئی خرابی محسوس کی. آپ اگر کسی فرد کا نام لیے بغیر ایک عمومی بات کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا امکان، خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض برائیاں بڑھ رہی ہیں. چلیے، یہ تو ایک آپ نے اپنی جانب سے احتیاط کر کے بات پہنچا دی. اگرچہ کہ اس میں بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ بجائے اس کے کہ آپ معاشرے کو انفارم کریں، آپ ان اتھارٹیز کو انفارم کریں کہ جو اقدام کر سکتی ہیں، یا آپ خود جا کے سمجھائیں. لیکن کسی فرد کا نام لینا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایسی برائی کر رہا ہے، اس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کا تنقید کرنا در حقیقت ایک الزام ہے. وہ الزام پہلے ثابت ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو عدالت میں جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوگا دونوں جانب کی بات سن کر، اس وقت تک وہ ایک الزام ہے. اور ہمارے قانون میں بھی اور ہر قانون میں یہ اصول طے ہے کہ وہ شخص کے جو ایکیوزڈ ہے، جس کو الزام لگایا جا رہا ہے، وہ معصوم ہے جب تک کہ وہ الزام ثابت نہ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں ایک جانب صحافت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی کمزوریوں کو بیان کریں، وہاں دوسری جانب یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو بیان کرتے کرتے اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ وہ لوگوں پر الزامات لگانے شروع کر دیں، ان کی پرائیویسی کے اندر داخل ہونا شروع کر دیں، اور کسی شریف النفس انسان کے لیے اپنی ریپوٹیشن کو قائم رکھنا ممکن نہ رہے. اور پھر میں آپ ایک اور بات بتاؤں، یہ ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر صحافی ہیں تو آپ کے پاس قلم اور زبان کی طاقت ہے. بالکل. اب ظاہر ہے آپ انسان ہیں، آپ کو کسی کے اوپر غصہ آیا، کسی سے آپ نے بدلہ چکانا ہے، تو آپ پھر اپنے اس طاقت کو غلط استعمال کریں گے اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ صحافیوں کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی باقاعدہ ایک کوڈ آف ایتھکس امپوز کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے،
اور ان کو ان کی حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی جائے. پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بھی جواب دہ ہیں. ایک وقفے کی جانب ہم بڑھیں گے اور واپس آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. معاشرے کی اصلاح کے لیے یقیناً میڈیا کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا, لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس اصلاح کے پروسیس کے دوران کردار کشی یا کسی کی بدنامی نہ ہو تو زیادہ بہتر رہے گا. اور یہی میرے خیال سے اخلاق بھی کہتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ جو ایک ایتھکس ہوتے ہیں میڈیا کے, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. آزادی صحافت اور میڈیا کی ذمہ داریاں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. کچھ گفتگو ہو رہی ہے, اسی حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. سوال میں کیا کروں, ایک خیال میرے ذہن میں آیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں شدت اختیار کرنے سے منع فرمایا, بہتان ترازی سے بھی منع فرمایا, کسی شخص کے حوالے سے جھوٹ باندھنے کو بھی آپ نے منع فرمایا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میڈیا کسی کے پیچھے پڑ جائے یا کوئی بات اس کے مطابق صحیح ہے اور پھر وہ اس کی نشر و اشاعت بھی شروع کر دیتا ہے, اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے, اس طرح کہ پھر آخر میں جو فائنل ورڈ ہوتا ہے وہ چاہے اچھا ہو یا برا وہ میڈیا کا ہی ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا. آپ کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب کسی شخص کی کوئی خامی بیان بھی کرتے تھے تو اس کا نام لیے بغیر عمومی انداز میں کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ شخص کے جو وہ غلط کام کر رہا ہے اس کو بغیر اس کی ایگو ہرٹ ہوئے وہ محسوس کرے, اور یقیناً اس میں سبھی کے لیے ایک پیغام ہے. میں اور آپ یا میڈیا والے جب تنقید کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں بالعموم اس میں اصل میں ہم اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے اندر کی نیگیٹو فیلنگز ہیں کہ جن کو وینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے. میں نے پہلے بھی یہ شکوہ کیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہ جانے کیوں ہمارا ملک شاید کم ان ملکوں میں سے ایک ہے کہ جس میں اتنے زیادہ چینلز ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ اکثر چینلز سیاست کے ٹاک شوز ہی کرتے رہتے ہیں, اور نہ جانے کیوں لوگوں کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے. بھائی آپ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں انٹرٹینمنٹ کے, انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ اس میں بہت نرم مسالہ ہوتا ہے, مرچ ہوتی ہے, اور لوگوں کے لیے کچھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اس لیے لوگ اس کو بہت دلچسپی سے سنتے اور دیکھتے ہیں. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے مزاج بگڑ رہے ہیں, اس سے لوگوں کے اندر انفارمیشن تو آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقید برائے تنقید اور لوگوں کی حقارت اور ان کے بارے میں نفرت کے جذبات کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. اس میں یقیناً توازن ہونا چاہیے. نہ وہ دور کوئی بہت اعلیٰ دور تھا کہ جس میں صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس میں حکمرانوں کی تعریفیں اور ان کی ہر خامی وہ خوبی بن جاتی تھی, اور نہ یہ دور کوئی آئیڈیل دور ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو جتنے غصے اور نفرت کے جذبات کے ساتھ تنقید کرنے کا ہنر آتا ہے وہ اتنا ہی پاپولر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی وہ دور ہے کہ جس میں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے عوام الناس اتنے زیادہ بیدار ہوں گے آہستہ آہستہ کہ وہ اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کم کر دیں گے, بور ہو جائیں گے, اور یوں ایسے پروگرامز کی ریٹنگز کم ہوں گی, اور امید ہے کہ پھر کچھ زیادہ بہتر اور لوگوں کے لیے انفارمیشن کے پہلو سے زیادہ مفید پروگرامز ہیں کہ جو زیادہ دکھائے جائیں گے. آپ نے کہا کہ کچھ انداز تخاطب, انداز گفتگو اتنا شدید ہوتا ہے عموماً پروگرامز میں جب وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. شکل سے لگتا ہے ان کو نفرت ہے, ان کو بیزاری ہے, معلوم نہیں کیا ہے انہیں. یہ چیز بالکل عیاں ہو جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے. وہیں پر ہم میڈیا کا ایک کردار میرے خیال سے یہاں پر مس کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ میڈیا کین ایدر میک یو اور بریک یو. فی الحال جو ہمارے ہاں میڈیا کی پوزیشن ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں چونکہ ڈیولپنگ فیزز میں ہے تو کچھ زیادہ ہی
فی الحال فوٹیج اور ایکسپوجر اور پاور ہے میڈیا کے پاس. ایک ہی رات میں کسی انسان کو بنا بھی سکتا ہے میڈیا اور ایک ہی رات میں بگاڑ بھی سکتا ہے. ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں ایسے ایسے لوگوں کو ہیرو کا لقب پاتے ہوئے دیکھا جنہوں نے ویسے کوئی خاص کوئی بڑا ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس پہ ہم ان کو ہیرو کہیں, اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا میڈیا کے ذریعے کہ جنہوں نے کوئی اتنا بڑا بھی گناہ نہیں کیا, لیکن میڈیا کے وہ ہاتھ لگ گئے تھے تو میڈیا نے ان کا قلع کما کرنے کا ارادہ کر دیا. اس حصے کو, اس پہلو کو آپ میڈیا کی ذمہ داری میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ذمہ داری, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ہمارے یہاں بڑا رجحان پایا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی بحیثیت مجموعی ایک کمزوری ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اندر اس احساس کی شدید کمی ہے کہ جو احساس ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ میرا ایک ایک لفظ وہ ہے کہ جس کے لیے میں اللہ کی عدالت میں جواب دوں. میں آج اپنی زبان کو بے لگام کر سکتا ہوں, لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن میری زبان بند ہو جائے گی اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو میں بول رہا تھا کیا میں نے اس کو بولنے سے پہلے تولا بھی تھا یا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک احساس ذمہ داری ہے, یہ جو آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا جو ایک خیال ہے, اللہ کی موجودگی کا جو احساس ہے, اس کے نتیجے میں جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہے, جس اخلاقیات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ اسے چاہیے کہ یا تو وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ, وہ آئیڈیل, وہ ویلیو ہے کہ جو ہمارے ہاں مقبول ہونی چاہیے, اور یہ مقبول ہونی چاہیے ان لوگوں میں بھی کہ جو میڈیا میں اپیئر ہوتے ہیں, اور ان لوگوں میں بھی کہ جو ان کو دیکھتے اور سنتے ہیں. یعنی میں نہیں سمجھ پایا آنیسٹلی آج تک کہ وہ لوگ کہ جو میڈیا میں بیٹھ کے نفرتیں پھیلاتے ہیں. میں نے تحریم لوگوں کے زبانوں سے گالیاں سنی ہیں, میں نے بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ پاپولر ہوتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ان ہیں. کو چینلز لاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے. بالکل, یہ معاشرے کی بیماری کا ایک ثبوت ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اور میری درخواست ہے علماء سے بھی کہ وہ اس چیز پر زیادہ فوکس کریں. ہمارے جمعے کے خطبوں میں, ہماری تقریروں میں لوگوں کی اخلاقیات پر فوکس کریں, نہ کہ ایسی چھوٹی فروئی اختلافات پر. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی اخلاقی کمزوریاں ہیں کہ جن کی نشاندہی ہونی چاہیے, جن پر لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے بندوں, ان معاملات کے بارے میں تم اللہ کے ہاں جواب دہ ہو. یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اگر تمہارے کردار میں باقی رہے مرتے دم تک تو شدید خدشہ ہے کہ تمہاری نماز, تمہارا روزہ بھی ایک اکارت جائیں گے. یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے نا کہ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے روزہ رکھے. جو جھوٹ اور افتراء سے پرہیز نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں. یہ جھوٹ نہ صرف ایک فرد پر بلکہ اداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے, خاص طور پر جب بات میڈیا کی ہو. ایک مختصر سا وقفہ شامل کریں گے, واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ, اور سفر ہدایت میں آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے آزادی صحافت اور میڈیا کی ذمہ داریاں. مختلف رخ سے, مختلف اینگل سے, پرسپیکٹیوز میں ہم نے میڈیا کی ذمہ داریوں کو دیکھنے کی کوشش کی, اور کچھ اپنے تئیں سیکھنے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے. آخری مرحلے میں ہم آ چکے ہیں آج کی گفتگو کے, اور میرے ذہن میں ایک ایسے خیال تھا, چونکہ میں بھی میڈیا کا حصہ ہوں, آپ بھی کہیں نہ کہیں میڈیا کا حصہ ہیں, لیکن آپ یقیناً اصلاح والے پورشن میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں صحافی یا جو بھی میڈیا کے چینلز میں, جب ان پروگرامز کا آپ ذکر کر رہے تھے, تبصروں تذکروں کا, پروگرامز میں اسی انداز میں, شدت پسندی والے انداز میں برا بھلا کہتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اور پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ تصویریں آتی ہیں کہ وہ جن پر تنقید کر رہے تھے انہی کے خصوصی جہاز میں ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے وہ بھی کہیں سفر کر رہے تھے. خصوصی مراعات, خصوصی سہولیات بھی ان کو میسر آ رہی تھی انہی حکمرانوں کی یا انہی بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے کہ جن کی وہ ایک وقت پہ یا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ان کی تنقید بھی کر رہے تھے, ان کو برا بھی کہہ رہے تھے. عام زندگی میں اگر ہم سے کوئی پیسے مانگے
یا میں وہ لفظ استعمال تو خیر نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، تو ہم اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، کہیں ہم کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جاتا. شہر کے برے حالات میں جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، اگر میڈیا کا کوئی ریپرزینٹیٹو اس طرح کی مراعات لے ان لوگوں سے کہ جن کے حوالے سے وہ بات کر رہا ہے، تو کیا یہ بائسڈ یا تھوڑا سا فیوریٹزم والا معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ تحریم، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور میں سچی بات یہ ہے کہ یہ جب مجھے انفارمیشن ملتی ہے کہ فلاں صحافی نے ایسا کیا تو ماننے کو جی نہیں چاہتا. یہ بڑا الزام ہے. میں کسی بھی پاکستان کے صحافی کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہتا. ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، مگر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں یا ان کی تعریف کر رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، مراعات کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اگر وہ واقعی اس جرم میں پکڑے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ٹیلی ویژن میں اپیئر ہونے سے روک دینا چاہیے. مگر میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ الزام ثابت ہو، ہمیں یہ الزام کسی فرد پر نہیں لگانا چاہیے. البتہ یہ بات ہمیں مشہور کرنی چاہیے، عام کرنی چاہیے کہ صحافت ایک بڑا اہم اور ایک بہت اچھا ایک پروفیشن ہے، اور اس کے اپنے رولز ہیں، اس کی اپنی ایتھکس ہے. اور اگر کوئی صحافی جانتے بوجھتے ہوئے کچھ کی تعریف اور کچھ پر تنقید کر رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ اسے کہیں سے مراعات ملی اور کہیں سے نہیں ملی، تو یہ جرنلزم کے ایتھکس کے خلاف ہے. اور اگر کہیں کسی کے خلاف ثبوت مل جاتا ہے کہ وہ اس میں ملوث رہا ہے، تو میں بالکل واضح ہوں کہ ایسے شخص کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے، اور اس کو کبھی یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ میڈیا میں آئے. مگر ہمیں بغیر وجہ کے کسی پہ الزام بھی نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، الزام ہمیں نہیں لگانا چاہیے. بہرحال یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں آخر میں ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گی. ہم نے بات کی احساس ذمہ داری کی، ہم نے بات کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے کسی کی، بدنام نہیں کرنا چاہیے کسی کو. معاشرے کی اصلاح تو بہرحال میڈیا کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. آپ کی نظر میں سیدھا سیدھا وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ میڈیا کی ذمہ داری کے زمرے میں آتی؟ دیکھیں، جو انویسٹیگیشن ہے جس میں کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، کانسٹیٹیوشن کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمارے حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ہسپتالوں کے آپ حالات دیکھیں، سکولز دیکھیں کہ اس میں جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں اس میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اساتذہ نہیں آتے، اس میں جو سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں آتی. یہ ایک بڑی پازیٹو چیز ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں آپ حکمرانوں کو یا ذمہ دار لوگوں کو. جہاں کہیں بھی آنےسٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ایک بیلنس تنقید ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافت کی ذمہ داری بھی ہے، اور جو لوگ یہ رول ادا کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں. انفارم بھی کرنا چاہیے عوام الناس کو کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ سب کام ہونے چاہیے، لیکن اس بڑے کلیئر اپنے ضمیر کانشنس میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم اس میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور کوئی فائدہ اپنی گفتگو کے نتیجے میں ایکسٹرا کسی سے حاصل کرنے کے لیے ہم سوچ بھی نہیں رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جرنلزم کی ایتھکس ہے کہ جس کو پروموٹ ہونا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ خالد صاحب. آپ نے آج بھی ہماری گفتگو میں ہمیں یقیناً ایسی باتیں بتائی ہیں جو کہ سحر حاصل ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میڈیا کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم لوگوں نے آج گفتگو کی ہے. اختتام اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی اس کے مفہوم کے ساتھ کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روز محشر پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے،
یا پھر خاموش رہے. میڈیا یقیناً ایک بہت اہم ستون ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ہم یقیناً یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے ایتھکس کا باقاعدہ طور سے خیال بھی رکھے. فی الحال آج کے پروگرام سے اپنی میزبان تحریم منیبہ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.